اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا۔ میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے۔ نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا۔ چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا۔ تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر۔ وسط مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے۔ بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ جڑ تو نہیں سکتا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کی۔ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا۔
میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا, آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے, کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں, یو آر ڈومڈ. ایوری تھنگ ول بی ملٹیپلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن, کانسٹنٹ اسٹرگل. جان مال, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی.